المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کے نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کا جامع ہے۔ یعنی اس آیت میں قرآن کریم کے 3 عظیم فائدے بیان فرمائے گئے۔ پہلا فائدہ موعظۃ، اس کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے، اور موعظۃ نیکی کی نصیحت کرنا جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ اور تفسیر جمل میں ہے کہ موعظۃ کا معنی واعظ و نصیحت، یعنی مکلف کے سامنے نیک اعمال جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہیں اور برے اعمال جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں بیان کر کے اسے نصیحت کرنا۔ اسی طرح اچھے عمل کی ترغیب دینا اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانا بھی اس میں داخل ہے۔ اور قرآن کریم سے یہ فائدہ انتہائی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وشفا، شفا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے۔ دل کے امراض سے مراد مذموم اخلاق، فاسد عقائد اور مہلک جہالتیں ہیں۔ قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا ہے اور راہ حق قرآن دکھاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ موعظۃ کا معنی یہ ہے کہ نفع دینے والی چیزوں یعنی اچھے اعمال کی ہدایت اور نقصان دینے والی چیزوں یعنی برے اعمال سے ڈرانا من ربکم موعظۃ کی صفت ہے۔ اور فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اس میں سینوں سے مراد دل ہیں، اور معنی یہ ہے کہ قرآن واعظ و نصیحت کرنے والا ہے اور اسی کے ذریعے دلوں کے امراض یعنی کینہ، حسد، بغض اور برے عقائد، ان تمام چیزوں سے انسان کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا وہدن، یعنی نور جو کہ کامل مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ حق و باطل میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ کسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے سے دل کو جو لذت حاصل ہوتی ہے اس کو فرح کہتے ہیں، خوشی کہتے ہیں۔ اور آیت کے معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ رب العالمین کے فضل و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں نصیحتیں، سینوں کی شفا اور ایمان کے ساتھ دل کی راحت و سکون عطا فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے قرآن اور رحمت سے احادیث طیبہ مراد ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ کا فضل حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں اور اللہ کی رحمت قرآن کریم ہے۔
वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और आप पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ। और बाद में फरमाया अल्लाह का फ़ज़ल कुरान है और रहमत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जैसा कि अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा। बहरहाल अगर बिलफ़ज़ इस आयत में मुतय्यन तौर पर फ़ज़ल और रहमत से मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक न भी हो, तो जुदागाना तौर पर तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के अज़ीम तरीन फ़ज़ल और रहमत में है। अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है कुल अरअयतुम मा अनज़लल्लाहु लकुम मिर रिज़्क़िन जअलतुम मिर रिज़्क़िन फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला कुल अल्लाहु आज़िन लकुम अम अलल्लाहि यफ्तरून। तुम फरमाओ भला बताओ कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिज़्क़ उतारा है तो तुमने उसमें से खुद ही हराम और हलाल बना लिया। तुम फरमाओ क्या अल्लाह ने तुम्हें इसकी इजाज़त दी है या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। कुल तुम फरमाओ कुफार अरब चूँकि बहिरा साहिबा और वसीला वग़ैरह बुतों पर छोड़े हुए जानवरों को हराम समझते थे, इन पर अताब फरमाने के लिए ये आयत करीमा नाजिल हुई कि ये जानवर हलाल हैं, उन्हें हराम जानना अल्लाह ताला पर बुहतान बांधना है। इस आयत से साबित हुआ कि किसी चीज़ को अपनी तरफ से हलाल या हराम समझना ममनू है और अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तिरा है। आजकल बहुत से लोग इसमें मुब्तला हैं कि ममनुआत को हलाल कहते हैं और मुबाहात को हराम। बाज़ सूद को हलाल कहने पर मुसर हैं और बाज़ औरतों के बेकैदियों और बेपर्दगियों को मुबाह समझते हैं और हलाल ठहराते हैं। इस तरह कुछ लोग हलाल चीज़ों को हराम ठहराने पर मुसर हैं। तो बहरहाल जो चीज़ कुरान और हदीस से जिसका हराम होना साबित है तो वो हराम है, और जिसका कुरान और हदीस में हराम होना साबित नहीं है तो उसको हराम कहना ये दुरुस्त नहीं। वमा ज़न्नुल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब यौमल क़ियामा इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यशकुरून। और अल्लाह पर झूठ बांधने वालों का क़यामत के दिन के बारे में क्या ख्याल है। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल फरमाने वाला है मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वमा ज़न्न, और क्या ख्याल है। इस आयत का खुलासा ये है कि ये लोग जो अल्लाह ताला पर झूठा बोतान बांध रहे हैं और जो रिज़्क़ और ख़ुराक अल्लाह ने हराम नहीं फरमाई बल्कि वो उनकी ग़ज़ा है, उसके हराम होने को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करते हैं, क्या वो ये गुमान रखते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनके इस झूठ पर कोई पकड़ न फरमाएगा? क्या उनका ये ख्याल है कि अल्लाह ताला उनसे दरगुजर फरमाएगा और उन्हें बख्श देगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो उन्हें जहन्नम में पहुँचाएगा जिसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, बेशक अल्लाह लोगों पर फजल फरमाने वाला है, यानी बेशक अल्लाह ताला अकल अता फरमा कर, रसूल भेज कर और किताबें नाजिल फरमा कर लोगों पर फजल फरमाता है। लेकिन अक्सर लोग नाशुक्र हैं कि अल्लाह ताला के दलाइल में गौर व फिक्र करने के लिए अकल इस्तेमाल नहीं करते, ना अल्लाह ताला के अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करते हैं और ना ही अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताबों से सुनकर नफ़ा उठाते हैं। वमा तकूनु फ़ी शअनि वमा ततलू मिन्हु मिन क़ुरआन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदन इज़ तुफ़ीदून फ़ी वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रतिन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई वला असग़र मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन। और तुम किसी काम में हो और तुम उसकी तरफ से कुरान की तिलावत करते हो और है लोगो तुम कोई भी काम कर रहे हो, हम तुम पर गवाह होते हैं जब तुम उसमें मशगूल होते हो और ज़मीन व आसमान में कोई ज़र्रा बराबर चीज़ तेरे रब से गायब नहीं, और ज़रे से छोटी और बड़ी
کوئی چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ وما تکون فی شأن، اور تم کسی حال میں بھی ہو۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خالق ہے نہ ایجاد کرنے والا۔ بندوں کی ظاہری اور باطنی اعمال میں سے جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہی موجود ہے، اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کو جانتا بھی ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و احوال، تلاوت قرآن، امور دینیہ و حاجت ضروریہ میں مصروفیت، اور اسی کے ساتھ تمام لوگوں کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں اور وہ ان سب پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں ایک ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے علم سے پوشیدہ نہیں، اور اس ذرے سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج نہ ہو۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے ہے، اور اسی میں ہمارے لیے تنبیہ اور نصیحت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے تو اس کریم ذات کی حیا اور خوف سے ہمیں اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔